اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ میری طرف سے تمام بی فار یو فیملی کو السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کچھ 19 فروری 2023 کی میٹنگ کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں کے یہ اعتراض تھا اور دل میں یہ بات تھی کہ جی میٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے بات اگر بتائی جاتی ہے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے جو کہ آج سے 2 دن پہلے میسیجز کرنے کا رد عمل سامنے آیا۔ تو وہ مصلحت کے تحت بات نہیں بتائی جا رہی تھی کہ جی اگر ہم فوری طور پہ یہ بات بتا دیں آ کے گروپوں میں کہ وہاں پہ میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی، حالانکہ ہمارے پاس پورا مکمل احوال جو ہے اس کا میٹنگ کا موجود ہے، لیکن الزامات لگانے والوں نے الزامات بھی لگائے کہ جی یہ کھانا کھانے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنی باتیں کی ہیں اور کروڑوں روپے انہوں نے مانگ لیے ہیں، جی 1-1 کروڑ روپے فی بندہ مانگ لیے ہیں۔ اب ان کی عقل کو بندہ کیا کہے کہ جی 1-1 کروڑ سے لے کے 11 کروڑ سے انہوں نے شروع کیا، پھر لاکھوں پہ آئے، پھر 70,000 پہ آ گیا، اب کہانی آ کے 70,000 پہ ختم ہوئی۔ تو دیکھیں ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کچھ کیا ہے، تو کبھی بھی ہمارا یہ اس میں مقصد نہیں تھا، ہمارا ماٹو یہ نہیں تھا جی کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی بات کریں گے۔ ہماری ذات جو ہے اس کو ہم نے مائنس کیا ہے، پھر ہم اس میدان میں نکلے ہیں۔ لیکن شروع سے ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ایڈوائزری کور کمیٹی کے خلاف۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم وہ باتیں اسی دن آ کے بتا دیتے کہ جی یہ کچھ ہوا ہے، وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے، تو میرے خیال میں گروپوں میں جو ہے وہ شور شرابہ ہلا گلا شروع ہو جانا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مصلحت کے تحت اگر انتظار میں ہم نے کوئی بات آپ کو نہیں بتائی ہے تو اس کا مقصد بھی نیک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل جو ہے وہ کسی ذریعے سے حل ہو جائیں۔ اگر ہم فوری طور پہ آ کے بتا دیتے ہیں تو وہ امید کی جو کرن تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا میٹنگ میں جب ہم وہاں پہ پہنچے، میٹنگ سٹارٹ ہوئی، تو اس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں سی او صاحب کی طرف سے صاف انکار کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، جب میرے اکاؤنٹ اوپن ہوں گے تو میں دوں گا۔ اب بات تو مختصر تھی کہ ہم یہی جواب لے کے واپس آ جاتے اور آ کے گروپوں میں بتا دیتے، اناؤنس کر دیتے کہ جی سی او صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے، ان کو کسی ایسے درمیانی راہ پہ لایا جائے تاکہ معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ لیکن وہاں پہ بیٹھے بیٹھے یہ بات جب ہوئی، بحث و مباحثہ بھی ہوا، کچھ سوالات بھی ہوئے، تلخ سوالات بھی تھے اس میں سی او صاحب کے ساتھ، لیکن وہ باتیں اس لیے ان کو ایک لمٹ تک رکھا گیا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب ایک مصلحت کے تحت اس کو چلایا جائے آگے بات چیت کو۔ اگر ہم ختم کرنا چاہتے تو وہیں پہ ہم لڑائی جھگڑا کر کے ان کے ساتھ بد زبانی کر کے بد کلامی کر کے اٹھ بھی سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم نے ایک اچھائی کے لیے اچھائی کا پہلو یا پازیٹیو پہلو ہم نے پھر بھی جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ کام بن جائے۔ اچھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے جناب ہمارے محترم جناب ایڈوائزری کور کمیٹی کے سابقہ بڑے رہنما جناب خالد فاروق صاحب نے بات کی اور شاہ صاحب کے کان میں یہ کہا کہ جی پھر ہم وہ راجہ صاحب والی بات نہ کر لیں۔ تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کی آپس میں جو بات چیت ہوئی تو دور سے دوسری طرف جو ہے وہ ٹیبل کے دوسرے کونے پہ بیٹھے تھے سی او صاحب، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے مجھے بتائیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا جی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ راجہ صاحب سے بات کی جائے۔ اب راجہ صاحب سے کیا بات کرنی تھی؟ راجہ صاحب سے یہ بات کرنا چاہتے تھے، ہمارا جو موقف تھا کہ آپ جس طریقے سے کیش ورتھ میں لوگوں کو جوائن کروانا چاہتے ہیں، اس پلان کو چینج کریں، لوگوں کو آپ فری اکوموڈیشن دیں۔ ہم نے تو یہ بات کرنی تھی ان کے ساتھ۔ ان کا مکمل فوکس اس بات پہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے
کہ جس طریقے سے ہمارا پلان بنا ہوا ہے، جس طرح ہم لوگوں کو جوائن کروا رہے ہیں $50 سے، وہ $50 بھی لوگ لگائیں، اپنی ٹیمیں بھی بلڈ اپ کریں، اور پھر جس بندے کی ٹیم ہمیں نظر آئے گی کہ یہ اس بندے نے بڑی محنت کی ہے جی، بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کی ٹیم کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے۔ یہ ان کا موقف تھا اور اینڈ تک یہی موقف رہا ہے ان کا۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو سی او صاحب نے کہا جی کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ راجہ صاحب سے بات کر کے دیکھ لیں، کیونکہ سی او صاحب تو وہاں پہ اس کو کیش ورتھ کو اون نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اون کرنے سے انکار کر دیا تھا اس میٹنگ میں۔ اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو اور بھی آج بتاؤں، کیونکہ حقائق سے پردہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ حقائق سے پردہ اٹھے گا، اس میں خواہ کسی کی بھی چیخیں نکلیں، بے شک نکلیں۔ ہاں، سلیم جمٹ بول رہا ہے، سلیم جمٹ کے خلاف اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ لے آئے سامنے، وہ گروپوں میں لے آئے۔ میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کبھی ہم نے اپنے ذاتی مفاد کی بات نہیں کی، اور کشتیاں جلا کے ہم نکلے ہیں کہ ہمیں $1 بھی نہ ملے نا تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے، یہ اکوموڈیٹ لوگوں کو نہیں کریں گے فری میں، تو پھر ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ان کی جو بھی یہ اس طرح کی کمپنیاں ہیں ان کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے، یہ بات دل سے نکال دیں۔ یہ جو مینجمنٹ کر رہی ہے یا جو انہوں نے بندے خرید کے اس کام پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کام یہ بھول جائیں کہ جی ہم وہ بی فار یو والے طریقے سے دوبارہ سے ایک نیٹ ورک کھڑا کریں گے اور لوگ آئیں گے اس میں، اور پھر ہم وہی پرانا ماحول بنائیں گے۔ اب یہ وہ ماحول نہیں بن سکتا ہے یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے غلط لوگوں کے ساتھ پنگا لے لیا ہے۔ جو لوگ پہلے آتے تھے وہ ان کو آپ لالچ دیتے تھے ان کو۔ اب دیکھیں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، شروع سے لے کے ابھی تک انہوں نے ہمیں آفریں کی ہیں، ہر طرح کے جناب ٹریپ کرنے کی کوشش کی، ہمارے خلاف الزامات لگائے، ہمارے کارٹون بنائے، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا یہ اکوموڈیٹ کریں گے یا ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو اب ان دونوں میں سے ایک راستہ ہم نے چننا ہے کہ پہلا راستہ جو ہے وہ ابھی تقریباً دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ وہ دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کس طرح بند ہو چکے ہیں کہ جب راجہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ آپ بات کر لیں، راجہ صاحب کے ساتھ بات کی گئی تو راجہ صاحب نے پھر صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے بی فار یو فیملی کا، میں تو نہیں ان کو اکوموڈیٹ کروں گا۔ ہاں، وہی دوبارہ جب یہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو کیش ورتھ کو جوائن کرے گا، اس میں ٹیم بلڈ اپ کرے گا، اس میں وہ محنت کرے گا، مجھے نظر آئے گا کہ وہ محنت کر رہا ہے تو اس کو میں اکوموڈیٹ کروں گا، اس کی ٹیم کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ مجھے اس میں یہ بتائیں کہ 50% سے زیادہ تو آپ کے انویسٹر یہاں سے ہی کھڈے لائن لگ گئے نا، وہ تو سائڈ پہ ہو گئے، مائنس ہو گئے۔ آپ انویسٹر کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ بات صرف کر رہے ہیں نیٹ ورکر کی، کیونکہ جو ٹیمیں بلڈ اپ کرے گا وہ تو نیٹ ورکر ہوگا، وہ انویسٹر تو نہیں ہوگا۔ انویسٹر کو تو آپ نے مائنس کر دیا یہاں پہ۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے ایڈوائزری کور کمیٹی میں رکھی گئی تو وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ہمارے محترم بھائی خالد فاروق صاحب کا جو وہاں پہ سٹانس تھا وہ کلیئر یہ تھا کہ جی راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھائی سلیم بھائی ہمیں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ چلنا چاہیے، یہ الفاظ تھے خالد بھائی کے۔ تو میں نے ان کو کہا جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دے تو رہے ہیں، دینے والی تو چیز نظر آتی ہے کہ جی آپ ان کو کچھ دیں گے تو وہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، لے کیا رہے ہیں ان سے؟ لینے والی بات بھی بتائیں نا، اکوموڈیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی، وہ تو بعد کی بات ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس کمپنی میں لوگوں کو جوائن کروایا جائے اور وہاں پہ پھر دوبارہ ہم لاکھوں میں متاثرین کھڑے کر دیں، اور آج متاثرین بی فار یو بنے ہوئے ہیں اور کل وہ متاثرین کیش ورتھ بن جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو ہم نے اس پہ سختی سے جو ہے وہ بات چیت کی، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ کمیٹی کے اکثریت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا پلان کو۔ ہم نے کہا جی ہم اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ اس طرح نہیں کروائیں گے، اور کبھی بھی ہم کسی بندے کو نہیں کہیں گے کہ کیش ورتھ آپ جوائن کریں۔ آج بھی ہمارا کھلا چیلنج ہے، ایڈوائزری کور کمیٹی کا کوئی بندہ بھی کسی کو نہیں کہے گا کہ آپ کیش ورتھ کو جوائن کریں۔ اگر پبلک کو اپنی مرضی سے اس کو کیش ورتھ کو جوائن کرنا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس میں سر اپنا پھنسانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھلے اس کو جوائن کریں جا کے، لیکن ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ آپ کیش ورتھ کو جوائن کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اگر کمپنی بند ہو جاتی ہے، آپ کی رقم پھر ڈوب جاتی ہے، اس میں انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے، تو اس میں پھر کیا ہوگا جی؟ یہ تو ایڈوائزری کور کمیٹی نے کہا تھا۔ اس لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو سیف الرحمان صاحب نے پیسہ رکھا ہوا ہے اس کو وہ استعمال کریں۔ آج بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ان کا یاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے ثبوت موجود ہے۔ دیکھیں
یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن وقت پہ ہم یہ سارا کچھ بتانا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ساری چیزیں آئیں گی، کھل کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سیف الرحمان صاحب نے ہمارے سامنے انکار کیا ہے کہ میری کمپنی نہیں ہے، لیکن اور کسی جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اس کے ساری رپورٹیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں کہ جی کس بندے کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کمپنی میری ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں اور لاہور سے یہ آپریٹ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اس پہ انشاءاللہ وہ بھی ایکشن لیں گے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ نیت کو دیکھنا ہے کہ جی اگر سیف الرحمان صاحب کیش ورتھ کو چلا سکتے ہیں، کیش ورتھ کے پیچھے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، خواہ انہوں نے کروڑ روپے کی ہے، 10 کروڑ روپے کی ہے، 50 کروڑ کی ہے، کچھ نہ کچھ تو کی ہے نا اس میں انویسٹمنٹ۔ جو کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ یا تو ایڈوائزری کور کمیٹی کے سامنے حالات و واقعات سارے رکھیں، ہمیں بتائیں کہ جی یہ ہمارے اثاثے ہیں۔ آپ اثاثے بھی نہیں بتانا چاہتے ہیں اور ایڈوائزری کور کمیٹی کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل لے آئیں، تو ہمارے پاس کوئی الدین کا چراغ تو نہیں ہے کہ ہم اس کا حل لے کے آئیں۔ آپ کہتے ہیں بقول آپ کے 3 ارب روپے کی لائبلٹی ہے، تو وہ 3 ارب کی لائبلٹی جو ہے وہ ایڈوائزری کور کمیٹی نے تو نہیں نا وہ ادا کرنی۔ عیاشیاں ایڈوائزری کور کمیٹی نے نہیں کی ہیں، وہ عیاشیاں آپ نے کی ہیں، آپ کی فیملی نے کی ہیں، آپ کے بچوں نے کی ہیں، اور لوگوں پہ آپ نے وہ پیسہ فضول میں لٹایا ہے، جن لوگوں کو آپ نے عیاشیاں کروائی ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو آپ نے جو پالا ہے۔ دیکھیں ایک بندے کا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک بندے کا اکاؤنٹ لگا دیا $5000 کا فری میں۔ وہ فری میں کہاں سے آئے پیسے؟ وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ پبلک کا پیسہ تھا، وہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، کسی کے باپ کی کمائی نہیں تھی، وہ اسی پبلک کا پیسہ تھا جو $5000 کا اکاؤنٹ لگا۔ پھر وہی شخص ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے ایک بندے کو کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ سلیم جمٹ کو اور شاہ صاحب کو اس بات پہ راضی کریں، میں ان کے اکاؤنٹ فری میں لگواتا ہوں، پوری ایڈوائزری کور کمیٹی کو فری میں اکاؤنٹ لگوا کے دینا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ بتائیں جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس کے ان کے ساتھ رابطے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے ان کے ساتھ رابطے ہیں اور وہی بندہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب وہ بندہ مانے یا نہ مانے اس کی مرضی کی بات ہے۔ اب کڑیاں کہاں جا کے مل رہی ہیں، وہ باتیں ساری سامنے کھل کے آ چکی ہیں۔ اکاؤنٹ آپ نے خود لے بھی لیا، وہ آپ کا ایکٹیو اکاؤنٹ چل بھی رہا ہے، اور ہمیں آپ آفر بھی کر رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے آپ کو اکوموڈیٹ کروانا، آپ کو اکاؤنٹ لے کر دینا، میں پوری ایڈوائزری کور کمیٹی کو اکاؤنٹ لے کر دوں گا۔ لیکن ہم نے کہا، میں نے کیا کہا تھا، میرے یہ الفاظ تھے اور میں نے اکثر پہلے بھی یہ الفاظ ادا کیے ہیں، آپ کا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے جن کے سامنے دولت کی قدر نہیں ہے، ہمارے سامنے ہمارے اس موقف کی قدر ہے، ہماری اس کاز کی قدر ہے، ہم ان متاثرین کے لیے نکلے ہیں۔ میری تو ساری زندگی انہی قربانیوں پہ گزری ہے۔ جو کہتے ہیں نا، مجھے بڑا اس بات پہ دکھ ہوا اور یہ باتیں ساری میرے سامنے آئی ہوئی ہیں، میں پھر بھی ان کو آج تک میں بڑا بھائی کہہ کے پکارتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سلیم جمٹ کو تو کوئی پڑوس میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے وہ سارا ریکارڈ اٹھا کے بھیجا ہے شاہ صاحب کو۔ میری زندگی کا جو سرمایہ ہے، میں نے جو محنتیں کی ہیں، جو میں نے جن تنظیموں میں کام کیا، میری تو ساری زندگی ان مزدوروں اور محنت کشوں کے حق میں آواز اٹھاتے گزر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پاکستان لیبر فیڈریشن ڈسٹرکٹ چکوال کا 3 سال تک جنرل سیکرٹری رہا ہوں، میرے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، اخباریں بھری پڑی ہیں جو ہم خبریں لگاتے تھے، میں خبریں اخباروں میں لکھتا تھا، میں کالم لکھتا تھا، میں ان کے خلاف جاتا تھا، سارا کچھ میں کرتا تھا۔ آج جو کہتے ہیں جی سلیم جمٹ کو تو پڑوسی بھی نہیں جانتے، جناب والا جب گھر سے نکلتے ہیں نا، تو جو مخالف بھی ہو نا اس کے بارے میں یہ ذہن نہیں لے کر نکلتے ہیں کہ جی وہ کون ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے۔ وہ بندہ، اس کو آپ پہلے ججمنٹ کریں کہ یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو صرف تصویریں تھیں دکھانے کے لیے، آپ نون لیگ کے بہت بڑے وہ ہیں، وہاں پہ لیڈر ہیں، مجھے اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے اور سروکار بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو گالی دی ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، ہم تو حقائق سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھائی کہتے ہیں، انسانیت کے حوالے سے آپ ہمارے بھائی ہیں اور بھائی ہی رہیں گے، لیکن جو کام آپ نے غلط کیے ہیں ان کو ڈسکس کرنا، ان سے پردہ اٹھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے حلف میں یہ لکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ اب آپ جو الزامات لگا رہے ہیں یا آپ نے پلان کیے ہوئے ہیں، یہ سارے الزامات، یہ سارے کے سارے صرف اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو اس بات سے باز رکھا جائے کہ یہ کیش ورتھ کے خلاف نہ جائیں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیش ورتھ کے خلاف تو ہم جائیں گے، ہم تو آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف۔ ہاں، کیش ورتھ کے خلاف ہم ابھی بھی رک سکتے ہیں، آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کریں
کہ کیش ورتھ کے پلیٹ فارم سے آپ فری ایکوموڈیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو فری میں ایکوموڈیٹ کریں گے، ماہانہ کی بنیاد پہ ان کا کیپٹل آپ نے ریٹرن کرنا شروع کر دی ہے، تو کبھی بھی ہم کیش ورتھ کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم کیش ورتھ کے حق میں بولیں گے، لوگوں کو ہم خود کہیں گے کہ اب اس کمپنی کو جوائن کریں، یہ فری میں ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو پلان آپ کا ہے، اس پلان پہ ہم کبھی بھی لوگوں کو جانے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب بات رہی اینڈ پہ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کمپنی کے بارے میں شاہ صاحب نے بات کی تھی، شاہ صاحب نے جب مایوس ہوئے سی او صاحب کی طرف سے، تو شاہ صاحب نے کہا جی کہ چلیں اب میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے، ان سے بات کرتا ہوں، ان سے بات چیت کی گئی، تو ان میں سے کچھ کمپنیوں نے یہ کہا کہ جی ہم مثال کے طور پہ 3 ارب کی لائبلٹی ہم نے لینی ہے، تو ہمیں کل آپ 4 یا 5 ارب ایکسٹرا ہمیں جو ہے وہ دلوائیں۔ تو اس پہ شاہ صاحب نے کہا جی کہ یہ میں نہیں کر سکتا، اس طرح کا کوئی معاہدہ میں نہیں کروا سکتا، ہاں جو آپ جتنی ادائیگی کریں گے اتنی ہی رقم آپ کو میں ادا کروا سکتا ہوں۔ تو اس پہ ان کے ساتھ بات نہ بنی، لیکن ایک کمپنی نے کہا جی کہ ہم کر لیں گے، تو ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، وہ بات چیت جو ہی گروپ میں آ کے بتائی گئی تو اس کو فوراً سے جو ہے وہ اس ہمارے پورے پلان کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ آگے نیکسٹ پلان یہ تیار کیا انہوں نے کہ جی یہ جو ہے وہ کمپنی آ گئی ہے اور 4-5 دن میں یہ اکوموڈیٹ کرے گی۔ دیکھیں، جب کسی کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو پہلی ملاقات میں یا پہلی میٹنگ میں ہی سارے معاملات حل نہیں ہو جاتے ہیں، اس پہ آگے ہم نے آگے چلنا تھا، میٹنگز کرنی تھی ان کے ساتھ، وہ سارے پلان طے ہونے تھے۔ پھر اس کا تعلق کس سے تھا؟ اس کا تعلق پھر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ تھا کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب اس کو اگر اون کریں اور وہ یہ اس پہ راضی ہوں تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے، اگر وہ اس کے لیے راضی نہ ہو تو پھر تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون کروا رہا ہے۔ ایک کال پہ اگر ہمارے خلاف یہ ان کی ٹیم جو بول رہی ہے، یہ بولنا بند ہو جاتی ہے اور ہفتہ 10 دن تک جو ہے وہ سیز فائر ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ڈور ہے، ان کی جو کنٹرول ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ خود سمجھ رہے ہیں، ہیلپنگ ہینڈ کس کا نمبر ہے اور کہاں سے ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ جناب انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے حقائق لاتے رہیں گے۔ اب بات چیت جو ہے وہ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے اس کمپنی کے ساتھ، جو ہی اس کے ساتھ کوئی بات چیت آگے بڑھے گی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں فائنلی کہ ہمیں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی طرف سے مکمل مایوسی ہو چکی ہے، انہوں نے بالکل بھی اکوموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ جی اس پورے نیٹ ورک کو آپ کیش ورک جوائن کروا دیں $50-100 میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو اس بات پہ اگر کوئی بندہ اتفاق کرتا ہے، کوئی لیڈر اتفاق کرتا ہے، کوئی نیٹ ورک اگر اس پہ اتفاق کرتا ہے تو ایڈوائزری کور کمیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کل ہمارے اوپر آپ نے یہ گلہ نہیں کرنا ہے کہ جی ہم تو کیش ورتھ میں جانا چاہتے تھے، آپ نے ہمیں روک لیا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے کیش ورتھ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ بے شک کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ